السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ بھارت میں کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 21 محرم الحرام، پاکستان میں 22 اور سعودی عرب میں 23 محرم الحرام ہے۔ انگریزی تاریخ 31 اگست ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ امریکہ کا افغانستان سے فوجی انخلاء مکمل۔ افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلاء مکمل ہونے کے بعد امریکہ کی طویل ترین جنگ اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق امریکی فوج کے انخلاء کے بعد کابل میں طالبان نے جشن مناتے ہوئے ہوائی فائرنگ اور آتش بازی کی ہے۔ انخلاء کی مایوس کن کوششوں کی نگرانی کرنے والے آخری امریکی فوجی پیر کی رات کو کابل ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے، جس کے بعد انخلاء مکمل ہو گیا۔ تاہم اس نے امریکہ کی سپر پاور کی حیثیت پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بعد طالبان تیزی سے ہوائی اڈے میں داخل ہوئے اور امریکہ کو 2 دہائیوں بعد شکست دینے پر فتح کا جشن منایا اور ہوائی فائرنگ کی۔ روئٹرز کے مطابق آخری امریکی فوجی طیارے C-17 نے پیر کے روز مقامی وقت کے مطابق رات کے 11:59 پر کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے پرواز بھری تھی۔ کابل ایئرپورٹ سے اڑنے والے اس آخری امریکی فوجی طیارے میں قائم مقام امریکی سفیر راس ولسن اور امریکی فوج کے 82ویں ایئر بون ڈویژن کے سربراہ بھی موجود تھے۔ امریکہ کے افغانستان سے انخلاء مکمل ہونے کے موقع پر سیکریٹری خارجہ انتھونی بلنکن نے اعلان کیا کہ امریکہ نے افغانستان سے سفارتی عملہ قطر کے دارالحکومت دوحہ منتقل کر دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ طالبان کو عالمی سطح پر کسی بھی قسم کی حمایت اور قانونی حیثیت حاصل کرنی پڑے گی۔ سیکریٹری خارجہ نے مزید کہا کہ 200 سے کم امریکی شہری ابھی بھی افغانستان میں موجود ہیں جو وہاں سے نکلنے کے خواہش مند ہیں۔ کابل میں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ امریکی افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان نے مکمل آزادی حاصل کر لی ہے۔ منگل کے روز ذبیح اللہ مجاہد نے دیگر قیادت کے ہمراہ کابل ایئرپورٹ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر طالبان ترجمان نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کو مبارکباد، یہ ہم سب کی فتح ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور دیگر ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ ہم ان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ امریکہ کی شکست دوسرے حملہ آوروں اور ہماری مستقبل کی نسل کے لیے بڑا سبق ہے، یہ دنیا کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ انخلاء کے مکمل ہونے کی اطلاع دیتے ہوئے ایک طالبان مذاکرات کار سہیل شاہین نے عربی و فارسی اور انگلش و پشتو میں پے در پے ٹویٹ کیے۔ عربی میں انہوں نے ٹویٹ کیا: انسحب آخر جندی امریکی من مطار کابل الساحة الثانية عشر ونال بلادنا استقلالها الكامل وللہ الحمد مبروک۔ فارسی میں انہوں نے ٹویٹ کیا: امشب 12 بجے بوقت افغانستان آخرین عسکر امریکائی از افغانستان خارج شد و کشور عزیز ما استقلال کامل بدست آورد، الحمدللہ به هموطنان خویش مبارکباد می گویم۔ انگلش میں انہوں نے ٹویٹ کیا: Tonight 12 p.m. Afghanistan time, the last American soldier left Afghanistan. Our country gained full independence. Praise be to Allah. Heartfelt congratulations to all countrymen. انخلاء مکمل ہونے کے موقع پر طالبان کے سینئر رہنما انس حقانی کا کہنا تھا کہ یہ تاریخی لمحات دیکھتے ہوئے فخر محسوس کر رہے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل فرینک میکنزی نے پینٹاگون میں بریفنگ کے دوران کہا کہ 20 سال کے بعد امریکی فوج کا ایک بھی اہلکار افغانستان میں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے انخلاء کے عمل کو انتہائی دل خراش قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم ان سب کو نہیں نکال سکے جنہیں نکالنا چاہتے تھے۔ یاد رہے کہ صدر جو بائیڈن نے امریکی افواج کے انخلاء کی ڈیڈ لائن 31 اگست مقرر کی تھی، جس سے ایک دن پہلے ہی تمام فوجیوں کو نکالنے کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ امریکہ کی افغانستان میں 20 سالہ جنگ کے دوران 2400 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ علاوہ ازیں روئٹرز کے مطابق 40% سے کم امریکی شہری جو بائیڈن کی انخلاء سے متعلق حکمت عملی کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ 3/3 کے خیال میں تمام امریکی شہریوں کے افغانستان سے نکلنے تک فوج کو تعینات رہنا چاہیے تھا۔ 27 سے 30 اگست تک کے درمیان ہونے والے قومی سروے کے نتائج کے مطابق 51% امریکی شہری صدر جو بائیڈن کی حکمت عملی سے اتفاق نہیں کرتے، جبکہ صرف 38% نے مکمل انخلاء کی حمایت کی ہے۔ امریکی انخلاء کے بعد داعش کے حملے بند ہو جائیں گے۔
طالبان نے کہا ہے کہ وہ داعش کے حملوں کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے اور وہ توقع کرتے ہیں کہ غیر ملکی افواج کے ملک سے نکل جانے کے بعد داعش کے حملے ختم ہو جائیں گے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک انٹرویو میں فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ افغانستان جو کہ داعش سے متاثر ہیں وہ غیر ملکیوں کی غیر موجودگی میں اسلامی حکومت کی تشکیل دیکھ کر اپنی کارروائیاں ترک کر دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر وہ جنگ کی صورتحال پیدا کرتے ہیں اور اپنی کارروائیاں جاری رکھتے ہیں تو ہم ان سے نمٹیں گے۔ AFP کے مطابق گزشتہ سال طالبان اور واشنگٹن کے درمیان ہونے والے فوجیوں کے انخلاء کے معاہدے جس میں طالبان نے سیکیورٹی کی ضمانتیں پیش کی داعش سخت ناقد ہے۔ کابل کے سقوط کے بعد شائع ہونے والے داعش کے ایک تبصرے میں انہوں نے طالبان پر امریکی انخلاء کے معاہدے کے ساتھ جہادیوں کو دھوکہ دینے کا الزام لگایا اور عسکریت پسندوں کے رابطوں پر نظر رکھنے والی سائٹ انٹیلیجنس گروپ کے مطابق انہوں نے اپنی لڑائی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ امریکی فوج ایئرپورٹ پر چھوڑ جانے والے طیارے اور اسلحے کو ناکارہ بنا گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ امریکی فوج نے یہ یقینی بنایا ہے کہ وہ انخلاء سے قبل کابل ایئرپورٹ پر چھوڑ جانے والے جہاز اور مسلح گاڑیوں کو ناکارہ بنا جائے۔ مشن کمانڈر جنرل کینتھ میکنزی کا کہنا تھا کہ فوجی دستوں نے 73 طیاروں، 70 مسلح گاڑیوں اور 27 ہموی گاڑیوں کو غیر مسلح اور ناکارہ بنایا تاکہ طالبان انہیں استعمال نہ کر سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ طیارے دوبارہ کبھی اڑ نہیں سکیں گے، انہیں کبھی کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا۔ لاس اینجلس ٹائمز کے ایک رپورٹر کی جانب سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طالبان کابل ایئرپورٹ کے ایک ہنگر میں داخل ہو کر امریکی طیارے کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ امریکہ نے ایئرپورٹ پر رہ جانے والے ایک ہائی ٹیک راکٹ دفاعی نظام کو بھی ناکارہ بنایا ہے۔ سیرام نامی اس دفاعی نظام نے گزشتہ روز شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کی جانب سے کابل ایئرپورٹ پر فائر کیے جانے والے راکٹوں کو تباہ کیا تھا۔ افغانستان میں فوجی مشن ختم، سفارتی مشن شروع ہو چکا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں 100 سے 200 امریکی باشندے موجود ہیں جن کی صحیح تعداد کا تعین کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے بھی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ آیا وہ افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر ایسا ہے تو ان کے افغانستان سے نکلنے میں معاونت کی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسے افغان باشندے جو امریکی پاسپورٹ رکھتے ہیں ان کی بھی واپسی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے کابل میں اپنا سفارتی مشن معطل کر دیا ہے لیکن اسے دوحہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم طالبان سے محفوظ منتقلی کے وعدے کی پاسداری کروائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب افغانستان میں ملٹری مشن کا خاتمہ اور سفارتی مشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم قطر اور ترکی کی خدمات کو سراہتے ہیں اور خطے میں دہشت گردی پر گہری نظر رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نئی افغان حکومت کو تسلیم کرنے سے متعلق فیصلہ امریکی مفادات کی روشنی میں کریں گے۔ پنج شیر میں طالبان اور مخالف اتحاد کے مذاکرات جاری۔ افغانستان میں طالبان مخالف مزاحمتی اتحاد کے ترجمان جمشید دستی نے BBC سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 2 روز کے دوران طالبان کی جانب سے پنج شیر میں مواصلاتی نظام کو معطل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ مزاحمتی اتحاد نے اپنے ذرائع سے مواصلاتی نظام کو نہ صرف بحال رکھا بلکہ طالبان اور کابل میں موجود کمپنیوں کو پیغام دیا گیا کہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ جمشید دستی کا کہنا تھا کہ مواصلاتی نظام ختم کر کے رابطوں کے ذرائع ختم کرنے سے پوری دنیا کے اندر پنج شیر کے رہائشیوں کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے طالبان سے کہا کہ یہ بین الاقوامی قوانین کے علاوہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہوگا۔ انٹرنیٹ اور مواصلات فراہم کرنے والی کمپنیوں کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ پنج شیر میں مواصلاتی نظام بند کرتے ہیں تو وہ اپنے فرائض سے روگردانی کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنج شیر میں اشیاء ضرورت کی کوئی قلت نہیں ہے، نظام زندگی چل رہا ہے، اگر گھیراؤ لمبا ہوتا ہے تو ہمارے پاس منصوبے موجود ہیں۔ ہم لوگ پنج شیر کی وادی میں محصور رہ کر طویل عرصے کے لیے مزاحمت کے لیے تیار ہیں۔ جمشید دستی کا کہنا تھا کہ اس وقت صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ طالبان اپنی پوزیشن پر جبکہ مزاحمتی اتحاد کی فورسز اپنی پوزیشن پر موجود ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا طالبان کے ساتھ براہ راست رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈیڈ لاک کی کوئی صورتحال نہیں ہے، مذاکرات میں پیش رفت کم ہے مگر مذاکرات کسی نہ کسی طرح جاری ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اصولی موقف پر کھڑے ہیں۔ مذاکرات میں مدد کرنے والی تمام قوتوں اور شخصیات کو بتا دیا گیا ہے کہ افغانستان کے لوگوں کے حقوق پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ دوسری طرف سابق افغان نائب صدر امراللہ صالح نے جرمن اخبار میں لکھے اپنے مضمون میں کہا ہے کہ وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے اور ان کا ڈیل کے ذریعے ہتھیار ڈالنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ طالبان کی کابل آمد پر امراللہ صالح پنشیر وادی میں طالبان مخالف اتحاد میں شامل ہو گئے تھے، جبکہ صدر اشرف غنی کے متحدہ عرب امارات چلے جانے کے بعد انہوں نے خود کو ملک کا نیا صدر قرار دیا تھا۔ وہ اس تحریر میں لکھتے ہیں کہ علاقائی اعتبار سے ہم تنہا ہیں، مگر سیاسی اور اخلاقی اعتبار سے افغانستان ہمارے ساتھ ہے۔ طالبان نے سیاسی مفاہمت پر کبھی یقین نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اس مضمون میں وائٹ ہاؤس، امریکی صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ٹرمپ پر بھی تنقید کی۔ امراللہ صالح نے طالبان کا ساتھ دینے پر پاکستان کے خلاف تجارتی پابندیوں کے علاوہ طالبان مخالف اتحاد کے لیے عالمی حمایت کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ہم ڈرون حملے میں شہری ہلاکتوں کی اطلاعات کو رد نہیں کر سکتے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ وہ ابھی ان دعووں کو رد نہیں کر سکتے کہ افغانستان میں مشتبہ خودکش بمبار کو مارنے کے لیے کیے جانے والے ڈرون حملے میں متعدد شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ کابل ایئرپورٹ کے قریب کیے جانے والے امریکی ڈرون حملے میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ اس متاثرہ خاندان کے رشتہ داروں نے BBC کو بتایا تھا کہ ان میں 6 بچے بھی شامل تھے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک گاڑی کو نشانہ بنایا تھا جس میں شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کی افغان شاخ کا ایک رکن سوار تھا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ ان شہریوں کی اطلاعات کی تحقیقات کر رہا ہے اور اس کا جائزہ لے رہا ہے۔ متاثرہ خاندان نے BBC کو بتایا کہ اس حملے میں سب سے کم عمر جاں بحق ہونے والی 2 برس کی بچی سمیہ تھی، جبکہ سب سے بڑا بچہ فرزاد 12 سال کا تھا۔ متاثرین کے ایک رشتہ دار رامین یوسف کا کہنا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ بہیمانہ حملہ تھا اور یہ غلط اطلاع کی بنیاد پر کیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے ہمارے خاندان، ہمارے بچوں کو کیوں ہلاک کیا؟ وہ اتنی بری طرح جھلس چکے تھے کہ ہم ان کی شناخت بھی نہیں کر سکے۔ طالبان کا انڈیا کے ساتھ ماضی کی طرح تجارتی تعلقات قائم کرنے کی خواہش کا اظہار۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق قطر میں طالبان قیادت نے انڈیا کے ساتھ ماضی کی طرح تجارتی تعلقات قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ قطر میں طالبان کے دفتر کے نائب سربراہ شیر محمد عباس استنکزئی نے کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ اپنے سیاسی، معاشی اور تجارتی تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ تعلقات قائم رہیں۔ شیر محمد عباس استنکزئی کا پشتو زبان میں یہ ویڈیو پیغام 28 اگست کو طالبان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور افغانستان کے سرکاری TV چینل پر نشر کیا گیا۔ 15 اگست کو کابل پر کنٹرول کے بعد طالبان کی جانب سے انڈیا کے لیے یہ پہلا واضح پیغام ہے۔ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر انڈیا ابھی تک انتظار کی پالیسی پر کار فرما رہا ہے۔ اس سے قبل 29 اگست کو انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا تھا کہ افغانستان کی بدلتی صورتحال انڈیا کے لیے ایک چیلنج ہے جس نے حکومت کو اپنی حکمت عملی دوبارہ غور کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔